يا حامل القرآن قد خصك الرحمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر جاؤ اور اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ کے متعلق برا گمان نہ رکھو، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، اپنے بارے میں اللہ کے لیے کیا سوچو کہ اللہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ایک عمل ہے نا، یہ سارے اعمال پہ بھاری ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم حج بھی کر لیتے ہیں، جہاد بھی کر لیتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے کام کر لیتے، کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اخلاق بھی برت لیتے ہیں، لیکن اندر کے وسوسوں کا کیا علاج ہو کہ جس کی زد میں بندے تو کیا بندوں کا خالق بھی نہیں بچتا۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایسے ایمان کی کوشش، ایسے ایمان کی دعا، کوشش کیا کریں گے؟ کوششیں تو ہماری فائدہ نہیں دیتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو اللہ سے خوب خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے افضل ترین ایمان نصیب فرما اور میرے دل کے وسوسوں کو دور کر دے، اور میرے دل میں اپنی مخلوق اور خود اپنے بارے میں حسن ظن پیدا کر دے، کیونکہ حسن ظن جو ہے افضل ترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اللہ میرا گمان اچھا کر دے، میرے خیالات اچھے کر دے، میری سوچ اچھی کر دے، کیونکہ جب آپ کا گمان اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بارے میں سوچتے جائیں گے اور دل محبت سے لبریز ہو جائے گا۔ کوئی تکلیف آ گئی آپ پر، کوئی تکلیف آ گئی بندے کسی کی طرف سے، مال کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، کسی پیارے انسان کی طرف سے، تو اس وقت انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات انسان مایوسی میں جانے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے دنیا اندھیر ہو گئی اور ساری دنیا بے وفاؤں سے بھری ہوئی ہے، کوئی بھی اچھا نہیں۔ کبھی ایسا خیال آیا ہوگا؟ اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں، ماں باپ بھی اپنے نہیں، اور دوستوں پر تو اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، اور شوہر، اس کی وفاداری پر کیا اعتماد، اس پر کیا بھروسہ۔ ایسی کیفیات آتی ہے نا انسان پر کہ جب شیطان انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اچھا، ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان منفی سوچوں کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے۔ منفی سوچیں انسان کی فزیکل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتی، لہذا بہت ضروری ہے اپنی خاطر کہ ایسی سوچوں کو باہر نکال دیا جائے اور ان کی جگہ حسن ظن لے آیا جائے، اور لوگوں کی صرف اچھائی پر نظر رکھی جائے۔ اور اگر بندوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی بھی معاملے میں کوئی دکھ درد آتا ہے تو آپ کہیں میرے رب نے میرے حق میں بڑا ہی اچھا کیا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی تکلیف کو میڈیسن کہتے ہیں، کہ کوئی آزمائش آتی ہے نا بندے پر تو وہ دوا کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا، ہمارے اندر نفاق آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے اللہ پر، دین پر، مختلف چیزوں پر، اور پھر ہم عجیب طرح سوچنے لگتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ پکڑ کے کوئی جھٹکا لگاتا ہے، سخت قسم کا شوق لگتا ہے انسان کو۔ اس وقت دو میں سے ایک سوچ آپ کو آتی، ایک کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ذریعے مجھے ہدایت دی، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے تکلیف ہدایت کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ اس ذریعے سے تو نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا دی، اس طریقے پر تو نے مجھے مختلف چیزوں کی اصلیت دکھا دی جو اس تکلیف کے بغیر نظر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ بہت بعض اوقات انسان خوشفہمی میں مبتلا رہتا ہے نا، جب اس کو ہر نعمت ملتی چلی جاتی ہے تو وہ کس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا سوچتا ہے وہ؟ میں تو بڑا نیک ہوں، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اور مجھ پر تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اور دنیا کیا جنت بھی میری ہو گئی، اور اس سے زیادہ اور کیا نیک کام کرنے۔ لیکن جب ایک جھٹکا لگتا ہے نا انسان کو دنیا میں تو اس کو اپنی اصلیت نظر آ جاتی کہ اچھا اگر یہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو کل آخرت میں کیا ہوگا، اور توبہ استغفار شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ مصیبت اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی، انسان کو شکر گزار ہونے میں مدد دیتی کہ یا اللہ بس اتنی تکلیف ہے نا، اس سے آگے تو نے نہیں دی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ تو کیا کرنا ہے؟ افضل ایمان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں شک نہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان نہیں۔ اچھا اب آپ بتائیے کون سا اسلام افضل ہے؟ گڈ، جو وہ چیزیں چھوڑ دے جن سے کوئی مطلب نہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اس کو کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنی ڈکشنری سے نکال دے۔ عن ابن عباس
افضل الاسلام الحنیفیۃ السمحہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سب سے بہترین اسلام وہ ہے جو یکسو اور آسان ہو. یکسو اور آسان یعنی انسان پر شاق نہ گزرے. تو کوئی بھی کام جب آپ دلچسپی کے ساتھ اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے کریں گے، اس کو انجوائے کر کے اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ، تو وہ سب سے بہترین کام ہوگا. اور پھر یہی بات کہ انسان غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے.